ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بقیہ سوالات لے کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے پاس ڈش ٹی وی کنیکشن ہے، پلیز چینل نمبر بتا دیں، شکریہ۔ ڈش ٹی وی از ناٹ اویلیبل۔ ایئرٹیل 686 اور ٹاٹا اسکائی 1193 پر دستیاب ہے، آپ اس میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سلام جاوید انکل اینڈ ریسپیکٹڈ مولانا۔ علیکم السلام۔ آئی ایم فرام ممبئی۔ What is the Sharai Masail upon marriage of the boy? Is marrying an Ahl Sunnat girl forbidden in Shia Islam? The girl believes in Tawheed, Adl, Nabuwat, Imamat and Qayamat. As one of my known people said to me, if I marry the Ahl Sunnat girl, my lineage will go on another track, which misguides their beliefs. Request you to please answer this question. Wassalam. اس کا ترجمہ کر دوں میں کہ کیا ایک فقہ جعفری فقہ اہل بیت، مذہب اہل بیت کا ماننے والا غیر مذہب اہل بیت کے ماننے والے مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، جبکہ وہ بقول ان کے اس لڑکی کا عقیدہ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت پر ہے، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے اہل تشیع کا۔ یہ کسی نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ غیر شیعہ میں شادی کریں گے مسلمان میں، تو آگے آپ کی نسل میں جو ہے گڑبڑ ہوگی اور تکلیف اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور جو عقائد ہیں اس کے اندر بھی جو بچوں کے اندر پھر آپس میں میاں بیوی میں اختلاف ہوگا، اس میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اسلام کی بنیاد جو شادی کے سلسلے میں ہے وہ کفو ہونے پہ ہے، جی بھی، اور کفو سے شادی بالکل ایک دم صحیح ہے، اور اسلام نے کسی قوم، قبیلے، خاندان اور اس کی کوئی قید کی پابندی لگائی ہی نہیں ہے۔ جی انسان کی رہی یہ بات کہ اس کی فکر، اس کی سوچ اور اس کے جو ہے اعمال بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ انسان ایک فکر پہ پابند نہیں رہتا، کچھ کم علم ہوتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے تو کبھی گھٹ جاتا ہے، اور اس کے تفکرات بدلتے رہتے ہیں۔ مگر قوم قبیلے کی کہیں کوئی بنیاد نہیں ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے قبیلے اور شاخیں ہم نے قرار دیے تمہاری معرفت کے لیے تاکہ تم پہچانے جاؤ، مگر تم میں اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ اگر یہ لڑکی آپ کی کفو ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے مذہب اہل بیت قبول کیا ہے، آپ مجھے اہل بیت کی حدیث کی بک کا نام بتائیے۔ آپ چینل ون کے جو نمبر آ رہے ہیں یہاں پر رجوع کیجئے، یہ کتابیں یہاں دستیاب ہیں، آپ کو یہاں سے یہ ارسال کر دی جائیں گی، اور امیزون پہ بھی چینل ون کی کتابیں دستیاب ہیں، اور آپ اس سے بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی عورت کسی کے بیٹے کو دودھ پلا دے تو جس کا وہ بیٹا ہے اس کے سب بچے اس کے محرم بن جائیں گے کیا، اور اس عورت کے بچوں کی اس بچے کے بھائیوں سے شادی ہو سکتی ہے؟ پلیز مولانا صاحب جواب دیں۔ دیکھیے، دودھ پلانے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے، ان میں آپس میں تو شادی نہیں ہو سکتی، جی لیکن ان کے بچوں کے ساتھ شادیاں ہو سکتی ہے، جیسے دو سگے بھائیوں کی ان کے بچوں کی شادیاں آپس میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کے بچوں کی شادیاں بھی آپس میں ہو جائے گی۔ لیکن جس عورت نے اس کو دودھ پلایا ہے اس کے بالکل سگے والے قریبی والے بچوں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر آپ ارشاد فرما دیں کہ یہ دودھ پلانا جو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دو بار جس نے دودھ پلایا تو وہ رضائی بھائی نہیں ہو گئے، نہیں، گوشت پوشت مکمل طور سے جی ہاں جی۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم چاند رات کے دن عید سے ایک دن پہلے یعنی چاند رات کو عید الفطر کا فطرہ نکال سکتے ہیں کیا؟ یہ خاص عید کے دن یہ فطرہ نکالنا ہے؟ ابھی عید الفطر میں ٹائم ہے، مگر آپ میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ یہ فطرہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن عید کے دن اس کو ادا کر دیا جائے، نکالنے میں کوئی حرج، الگ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک مرد کو دوسری شادی کرنی ہے تو اس سے اپنی پہلی بیوی سے کیا اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر اس کی پہلی بیوی منع کر دے تو کیا وہ مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں شریعت نے جو پہلی ہی بنیاد رکھی ہے، عدالت کی شرط رکھی ہے، اگر وہ عدالت انجام دینے پہ قادر اور قدرت رکھتا ہے
تو پھر اجازت کی شرط نہیں یہ اگر پہ آپ ذرا ایمفیسائز کیجئے، اگر اگر کا اگر کا اخراجات مکمل طور سے دیے جا سکتے ہیں، عدالت اخراجات مکمل دیے جا سکتے، وقت اتنا ہی دونوں کے لیے برابر تقسیم کیا جا سکتا ہے، محبت کے اعتبار سے اتنا ہی ٹائم دیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ لباس کے اعتبار سے اگر یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو تب تو ٹھیک ہے. اور اگر عدالت، یہ تو اسلام کی شرط ہے، اگر عدالت نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا، اور اس کو جو ہے وہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اگر عادل ہے تو دوسری پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈریم 11 سے پیسے جتنا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے. اس سلسلے میں آیت اللہ خامنہئی کیا فرماتے ہیں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں. آیت اللہ خامنہئی صاحب کا اس سلسلے میں فتویٰ یہ موجود ہے کہ اگر اس میں جو ہے شرط نہیں ہے جی تو اس کا کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ایک شرط اور بھی لگائی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے اور تضیع اوقات یعنی آپ کا وقت برباد ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، تو پھر بھی اس کا کھیلنا جائز نہیں ہے. شکریہ. سلام علیکم. السلام. میرے دوست کو ہر چیز میں شک ہوتا ہے، کیا اس کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو ہے جو پلیز لنک سینڈ کریں؟ تو اس میں ہم ایڈمن سے گزارش کریں گے، وہ آگا جواب دیں گے انشاءاللہ. لیکن اس طرح کی کوئی ویڈیو ہوگی تو ہم ایڈمن سے گزارش کریں گے آپ تک پہنچا دیں. کیا فرماتے ہیں شک کے سلسلے میں؟ شک کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب شک ہونا انسان کو شروع ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی پھر حد اور انتہا نہیں ہے. جی. جبکہ کوئی بھی عبادت اگر شک کے عالم میں کی جاتی ہے تو وہ قابل قبول بھی نہیں ہے کہ یہ قبول ہوگی کہ نہیں. جیسا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ شک کے عالم میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے عالم میں سو جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. لہذا شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ شک نہ کریں. آغا میرا سوال یہ ہے کہ رسول کی کتنی اولاد ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، اور اس کی اپنی اولاد ہو، اور حدیث کی روشنی میں بتاؤ، اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فاطمہ تو بضعۃ منی بالکل تمام کتابوں میں موجود ہے، اور سر فہرست یہ کتاب آتی ہے، یہ حدیث آتی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے اس کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے صرف ایک ہی بیٹی ہے جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. بس. سلام. وعلیکم السلام. میرا 4 سال کا روزہ ہے، مطلب 4 مہینے کا، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پائی. اس سال میں نے روزہ رکھا ہے، باقی 4 سال کے روزے کا کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے، بہت باریک ہے، کہ 4 سال کے روزے جو چھوٹ گئے ہیں، 5واں سال آنے سے پہلے چوتھے سال کا روزہ رکھ لیا جائے. 5واں سال آنے سے پہلے تو ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھا جائے گا. یعنی 30 روزے ہوئے تو 30، 29 ہوئے ہیں تو 29، جبکہ 29 ہی زیادہ تر ہوتے ہیں. لیکن باقی جو رہے 3 سال کے روزے، ان کی قضا بھی ادا کرنی پڑے گی، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ بھی دینا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری عمر 16 سال ہے اور میں ایک لڑکی ہوں. میں نے آج تک کبھی روزہ نہیں رکھا ہے. 2023 سے سٹارٹ کیا ہے روزہ رکھنا. تو آپ نے سارے قضا روزے کیسے رکھوں، اور اس کی نیت کیا ہوگی، اور کیا ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے؟ اس میں صورت یہ ہے کہ اگر مسائل کی ناواقفیت کی بنیاد پر روزہ چھوٹا ہے تو ایک کے بدلے میں ایک ہی قضا ہے. جی. لیکن اگر جان بوجھ کے مسائل جانتے تھے یا والدین نے بتایا تھا اور اس کے بعد جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہے، شریعت کی واقفیت تھی، تو پھر کفارہ ہے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے ادا کر، یا 60 مسکینوں کو کھانا یا کھلانا. 60 مسکینوں کو. شکریہ آغا. سلام علیکم. السلام. میرا سوال ہے کہ جب بھی روزہ رکھتی ہوں تو پائلس کے شکایت، یعنی کہ خون آتا ہے کمزوری سے، دوسرے دن روزے کی ہمت نہیں ہوتی. میری عمر 60 سال کی ہے. پلیز مولانا صاحب فرمائی کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ضروری ہے، اور پائل کے خون آنے سے روزہ ساقط نہیں ہو سکتا اور باطل بھی نہیں ہوگا. روزہ رکھنا ضروری ہے. آپ اپنی کمزوری کا علاج دواؤں کے ذریعے اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کمزوری کا علاج کرا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ لوگ جو ناریل اور نیمبو لیمن سے نظر اتارتے ہیں، ایسا کچھ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا ایسا کرنا گناہ ہے؟
گناہ تو نہیں ہے، مباح کی صورت میں کیا جا سکتا ہے. مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کا نہ کوئی ثواب ہے اور نہ کوئی اور نہ عذاب. فائدہ بھی نہیں ہے، ہاں، کچھ بس فائدہ بھی نہیں ہے. جی جی یہ توہمات ہیں، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. حرام تو نہیں، آقا نے فرمایا حرام نہیں ہے، کچھ نہیں، لیکن یہ سب جو ہے وہ غیروں سے آیا ہے، تو یہ اس کی ہرگز کوئی ہرگز اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. کوئی حیثیت نہیں. جی کوئی حیثیت نہیں، اس کی خرافات میں سے ہے. سلام، ایک سوال تھا کہ کیا نان مسلم کی جنازے میں شرکت کرنا صحیح ہے، اور کیا نان مسلم کی تعزیت پر ان کے وہاں جا سکتے ہیں؟ یہ پاکستان سے سوال ہے. دیکھیے، امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس بات کو تحریر کیا ہے مالک اشتر کو کہ تمہیں دو لوگوں سے مقابلہ سامنا کرنا پڑے گا. ایک تمہارے دینی بھائی ہوں گے، ایک تمہارے انسانی بھائی ہوں گے. اور انسانیت کا احترام کرنا کہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان کا احترام کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس سند بھی ہے. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. جی ان کو خبر ملی ایک جنازے کی وہاں سے گزر رہا تھا، تو ہمارے نبی اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے. یہ سند ہے ہمارے پاس کہ ہم شرکت بھی کر سکتے ہیں، تعزیت بھی دے سکتے اور صحابہ نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے. ہاں. کہا تھا تو انسان. ہیں. انسان اسلام انسانیت کا مذہب ہے، انسانیت سکھاتا ہے. کٹر پناہ اسلام نہیں سکھاتا ہے، ٹیررزم اسلام نہیں سکھاتا ہے، اسلام بھائی چارگی سکھاتا ہے. اسلام پوری دنیا میں انسانیت پھیلانے کے لیے آیا ہے. اور اسی کے ساتھ میں عرض کر دوں، جب موقع آیا ہے کہ چینل ون پیغام انسانیت پہنچا رہا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے پیغام انسانیت یعنی پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے. آپ اور ہمارا سب کا فرض ہے چینل ون کی ہر طرح سے مدد کریں، چاہے ڈونیشن کے ذریعے ہو، سہم امام کے ذریعے ہو، ہر طرح سے چینل ون کی آپ مدد کیجئے. یہ آپ کا چینل ہے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کسی پہ کوئی شے کا سایہ آنا بھوت یا جن، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے انسان کو سب سے اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان سے بہتر کوئی مخلوق اس جہان میں ہے نہیں. جی اور انسان کے لیے اللہ نے انسان اور جن کے لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یا کوئی بھوت ووت اور جن ون کوئی اس پہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے جو اس کے شیطانی وسوسے ہیں، وہ وسوسوں میں یہ گرفتار بلا ہو سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ ان وسوسوں کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی جائے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارم کاظمی فرام یو پی میرٹھ. ہمارا کوشچن ہے کہ جس طرح ہم بینک اکاؤنٹ میں سیونگ کرتے ہیں جس میں بیلنس زیادہ ہونے پر ہمیں انٹرسٹ ملتا ہے 1000 سے کم، تو کیا وہ لینا جائز ہے؟ دیکھیے، ہمارے پاس دو بینک کی صورت دو ہے. ایک گورنمنٹی بینک ہوتے ہیں اور ایک گورنمنٹی پرائیویٹ بینک ہوتے ہیں، لیکن وہ قانون فالو کرتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ کا ہے. اگر وہ گورنمنٹی قانون پہ عمل کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی اپنا پیسہ رکھتے ہوئے، آپ کی کوئی خواہش کوئی شرط نہیں ہے، تو جو وہ دے رہے ہیں اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر لڑکی نکاح کے وقت جیب خرچ کا مطالبہ کرے تو اس کا نان و نفقہ اس جیب خرچ میں محدود ہو جائے گا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نکاح کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہے مگر نکاح کا وقت ہوا ہے، تو یہ جو ہے مطالبہ نہیں کر سکتی. جی اور نکاح کے بعد تو شریعت نے اس کے پورے نان و نفقہ واجب خود اس پہ جس سے نکاح ہو رہا ہے لڑکے پر، جی خود شریعت نے ہی کر دیا ہے، تو اسے شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے. شکریہ. ایک کوشچن تھا کہ اگر جماعت میں جانا ہے اور ابو اور امی منع کریں کہ مت جاؤ گھر پر رہو، اس میں کیا کریں؟ اور اگر امی آواز دیں کہ نماز کے درمیان، تو کیا نماز توڑ دینا صحیح ہے؟ دو سوال ہیں. یہ روایت تو ہمارے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موجود ہے کہ اگر تمہاری والدہ تم مستحب، واجب نہیں، اگر تمہاری والدہ تم مستحب نماز پڑھ رہے ہو اور تمہاری والدہ تمہیں آواز لگائے تو مستحب نماز چھوڑ کے اپنی والدہ کی خدمت میں جا سکتے ہو. یہ تو باقاعدہ رسول اللہ کی حدیث ہے. مستحب نماز کے لیے، واجب نماز کے لیے نہیں، مستحب نماز کے لیے. اب رہی بات یہ کہ جماعت میں جانے کے لیے اگر والدین منع کر رہے ہیں تو والدین کی اطاعت واجب ہے، بشرط کہ اسلام کے قانون کی مخالفت نہ ہو رہی ہو. شکریہ. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بچوں کو نہلاتے وقت جب کلمہ پڑھ سکتے ہیں کہ جب باتھ روم میں ٹوائلٹ بھی، تو کیا کلمہ بچوں کو نہلاتے وقت پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیے، ذکر خدا آپ کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، بیماری کی حالت میں، ہر صورت میں آپ ذکر خدا کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے یہاں روایت بھی ہے کہ آپ ٹوائلٹ کی حالت میں جو ہے
آپ اذان کو بھی دہرا سکتے ہیں. جی. تو بچوں کو نہلاتے ہوئے کلمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. حالانکہ کلمہ پڑھنا نہ سنت ہے نہ واجب ہے اس وقت، لیکن بہرحال آپ ذکر پڑھتے، ذکر ہے. ہاں، ذکر میں مشغول رہے، کوئی جی، حرج جی. نہیں ہے. میری شادی کو 5 سال ہو گئے لیکن کہیں کوئی جاب نہیں مل رہا ہے اور میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے والد صاحب صرف ایک بار ہی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر کبھی نہیں کریں گے. اب ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں بزنس نہ چل پایا تو کیا کریں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیا کریں آپ بتائیے. دیکھیے، اس سلسلے میں ہماری مشورہ یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنے آس پڑوس جو تجربے کار لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، آپ ان سے مشورہ کیجئے اور بزنس کے اصول کرنے کو بجلی کے جو اصول ہیں ان کو سیکھنے اور ان کو جاننے کی کوشش کیجئے. ایک دم بہت بڑا کام یا سارا پیسہ لگا نہ دیجئے ایک ہی کام میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوٹنا مشکل ہو جائے. پہلے ایک مختصر سا کام شروع کر دیجئے اور شرم نہ کیجئے چھوٹا کام کرنے میں. جب اس میں مکمل طور پر آپ ماہر ہو جائیں تو پھر آپ جتنا پیسہ چاہیں لگا دیجئے، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I want to ask a question regarding personal matter. I'm not able to contact. Please advise how can I contact. آپ اگر کوئی پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں، چینل ون کے جو ٹیلی فون نمبر آ رہے ہیں وہاں رجوع کیجئے، اس نمبر پہ فون کیجئے، آپ کو کسی عالم کا نمبر مل جائے گا، انشاءاللہ آپ وہاں اس عالم سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں اپنی. میرا سوال ہے کہ عورتیں جو گھر کے کام کرتی ہیں وہ عبادت میں آتا ہے؟ میں نے ایسا سنا ہے کہ وہ عبادت میں آتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیے، عورت ہو کہ مرد، جو بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے محنت اور جائز اور حلال روزی کما کے لاتے ہیں، مردوں کا باہر سے کما کے لانا بھی عبادت ہے اور عورتوں کا امور خاندانی انجام دینا بھی بہترین عبادت ہے، جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین عورت کی عبادت اپنے شوہر کی خدمت اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش اخلاق ہونا ہے. بہت بہت شکریہ. میرا ایک سوال تھا، اگر کسی کے والد پر بینک کا قرض ہو اتنا کہ وہ اسے ادا نہ کر سکے تو اس کی اور اس کے گھر والوں کی زندگی کیسے ہونی چاہیے اور اس پر خمس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ جتنا بھی کمائی ہے سب EMI میں چلی جاتی ہے، سیونگ کچھ نہیں ہوتا، الٹا بیوی کچھ چھوٹے موٹے کام کر کے کماتی ہے، وہ بھی خرچ ہو جاتا ہے. اور پلیز اس قرض کے جلد از غیب سے ادائیگی کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اس کی ادائیگی کے لیے اگر قرآن مجید کی تلاوت، سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں تو انشاءاللہ خدا کی مدد شامل حال ہوگی. اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. رہی بات اس میں، اس سوال میں 2 سوال ہے، ایک مسئلہ ادائیگی کا ہے، قرض کی ادائیگی کا ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے خمس کا. اب ان کے اگر یہ کہیں کہ ہم پہ خمس واجب نہیں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخ معین کر لیں. اگر اس تاریخ میں 10 روپیہ بھی بچ رہے ہیں تو 2 روپیہ خمس کے ادا کر دے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اگر یہ تاریخ معین کر لے تو اس خمس کی ادائیگی کی برکت میں خداوند عالم ان کا قرض بھی جلد از جلد ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حیض ختم ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ کچھ کا کہنا ہے کہ حیض ختم ہونے کے 10 دن بعد قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. دیکھیے، ہماری شریعت میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس حالت میں بھی جو یہ حیض کی صورت میں ہے یا جتنی بھی عدد کی صورت میں عورتوں کے پاس یہ کیفیات آتی ہیں، کئی صورتیں ہیں، جی ہر صورت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے. جی مگر اس صورت میں اگر 7 آیتیں پڑھ رہی ہے تو مکروہ بھی نہیں ہے. جی لیکن اگر 7 آیتوں سے زیادہ پڑھ رہی ہے تو مکروہ ہے، اور مکروہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ اس میں عذاب دیا جائے گا، بس تھوڑی سی ثواب میں کمی ہو جائے گی. باقی جو ہے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا ایک اہم مسئلہ ہے. بس قرآن مجید کے الفاظ کو مس نہ کیجیے. اگر آپ کے ہاتھ بچ سکتے ہیں، آپ کا جسم بچ سکتا ہے، چونکہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اعلان ہے، سورہ مبارکہ واقعہ میں لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوا جا سکتا اس کو مگر پاکیزگی کے ساتھ. شکریہ. ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو چاہتا ہے. میں مولانا کا شکر گزار ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جواب دیے. انشاءاللہ ہم سب مستفیض ہوں گے. آقا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ جاوید بھائی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.